سورج طلوع ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کی کرنوں میں گرمی کی شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آج سورج کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی روشنی بہت ہلکی اور اس کی کرنوں میں گرمی کی شدت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ کبھی کبھار سورج یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج یا چاند کی روشنی مخصوص وقت کے دوران ہلکی ہو جاتی ہے۔ سورج گرہن کا سلسلہ جاری تھا کہ چبوترے پر جانے کا وقت ہو گیا۔ عبداللہ نے سن رکھا تھا کہ سورج گرہن کے موقع پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام نمازوں سے مختلف اور طویل 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ نے وضو کے بعد 2 نفل ادا کیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چبوترے کی جانب چل دیا۔ وہ چبوترے کے قریب پہنچا تو وہاں نہ سردار موجود تھا اور نہ جزیرے کا کوئی اور آدمی تھا۔ وہاں تو خاموشی اور ہو کا عالم طاری تھا۔ عبداللہ کو یہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی کہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ عبداللہ ہمت کر کے سردار کے ڈیرے پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سردار ایک ٹانگ پر کھڑا اپنی زبان میں مسلسل مخصوص الفاظ ہا ہو کے انداز میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ نے سردار کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اونچی آواز میں پکارا تو سردار نے ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے عبداللہ سے خوفزدہ لہجے میں پوچھا کہ وہ اس وقت یہاں کیا لینے آیا ہے۔ آج چبوترے پر نہ آپ موجود تھے اور نہ جزیرے کا کوئی اور آدمی پہنچا ہے، اس لیے میں آپ سے معلوم کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ عبداللہ نے بتایا، آج سورج عجیب انداز میں طلوع ہوا ہے، لگتا ہے ہمارے دیوتا دیوی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، جزیرے پر کوئی مصیبت یا تباہی نازل ہونے والی ہے۔ سردار نے ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے جواب دیا، میرے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جزیرے کے تمام لوگوں کو لے کر چبوترے پر آ جائیں۔ آج میں آپ لوگوں کو سب سے سچی کہانی کا اگلا حصہ سنانے سے پہلے سورج کی جو حالت ہے اس کے متعلق بتاؤں گا۔ عبداللہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سورج کی ہلکی کرنیں ایک دم روشن اور تیز ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ نے کہا، یا اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں سورج گرہن سے نجات دی۔ یہ اچانک سورج کی کرنیں پھر سے روشن کیسے ہو گئی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ سردار نے حیران ہو کر عبداللہ سے پوچھا۔ میں یہ سب کچھ اس وقت بتاؤں گا جب آپ جزیرے کے تمام لوگوں کو لے کر چبوترے پر آ جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کا وہیں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ چبوترے کی جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر میں سردار اور باقی لوگ چبوترے کے ارد گرد جمع ہو کر عبداللہ کی جانب بے چینی سے دیکھنے لگے۔ عبداللہ نے جب تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھا تو اپنی بات کا آغاز اس طرح کیا، آج صبح میں نے سورج کی کرنوں کو بہت ہلکا اور مدھم سا دیکھا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سورج کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ تو سورج گرہن ہے۔ اور ابھی عبداللہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ راکو نے جلدی سے پوچھا، سورج گرہن کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا، دن کے وقت سورج کا آدھا مکمل یا کچھ حصہ روشنی سے محروم ہو جائے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ پاکو نے جاننا چاہا۔ آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں زمین، سورج، چاند اور دوسرے ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مخصوص مقام پر مسلسل حرکت کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ جب کبھی سورج اور زمین کے درمیان کچھ دیر کے لیے چاند آ جاتا ہے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں، جس طرح آج صبح سے لے کر تھوڑی دیر پہلے تک سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ عبداللہ نے تفصیل سے بتایا، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے سن رکھا ہے کہ جب دیوتا دیوی ناراض ہوتے ہیں تو اس وقت سورج کی روشنی بہت ہلکی اور مدھم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم سب سخت خوفزدہ ہیں، سردار نے کہا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے جزیرہ نما عرب میں جب بھی سورج گرہن لگتا تھا تو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ یہی کہتے تھے کہ دیوتا دیوی کے ناراض ہونے یا کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے یا مرنے پر سورج گرہن لگتا ہے۔ لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو آپ نے لوگوں کو بتایا
کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سورج گرہن لگنے یا نہ لگنے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عبداللہ نے بتایا، جب سورج گرہن لگتا ہے تو مسلمان اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ساگو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سورج گرہن لگا۔ میں اس وقت مدینہ سے باہر تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ میں نے سورج گرہن دیکھتے ہی تیروں کو ایک طرف پھینکا اور جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ دیکھوں کہ آپ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور انہیں خوب لمبا کیا یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ عبداللہ نے تفصیل سے بتایا۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے سورج گرہن کے متعلق بھی لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تاکو نے کہا، سورج کو گرہن لگنے کا واقعہ ہماری زندگیوں میں کبھی کبھار پیش آتا ہے۔ جب ان کبھی کبھار رونما ہونے والے واقعات میں بھی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بر وقت اور مکمل رہنمائی فرماتے ہیں تو آپ لوگ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر پیش آنے والے اہم واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کس قدر بھرپور ہوگی۔ آج تو ہماری گفتگو سورج گرہن کے متعلق ہی ہو رہی ہے، اس لیے لگتا ہے کہ آج سچی کہانی کا اگلا حصہ سننے کا وقت نہیں ملے گا۔ راکو نے پوچھا، میرے خیال میں اتنا وقت تو ہے کہ ہم سچی کہانی کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کل ہماری گفتگو کس واقعے پر ختم ہوئی تھی؟ عبداللہ نے پوچھا۔ گزشتہ روز کی گفتگو کے اختتام پر میں نے پوچھا تھا کہ باقاعدہ جنگ کے بغیر عرب کے جنگجو قبائل کی بڑی فوج کی شکست کے بعد جزیرہ نما عرب کے ان لوگوں پر کیا اثر ہوا جو ابھی تک اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے۔ تاکو نے عبداللہ کو یاد دلایا، جنگ خندق دراصل مسلمانوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ وہ جنگ جس میں عرب بھر کے جنگجو قبائل اس نیت سے حملہ آور ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کے ذریعے سے سرداران مکہ کی جنگجو فوج کو جنگ کے بغیر ہی شکست سے دوچار کر دیا۔ جنگ خندق کی اس ناکامی نے سرداران مکہ اور ان کے حلیف قبائل کے رعب و دبدبے کو ختم کر دیا۔ عبداللہ نے بتایا، مسلمانوں نے جنگ خندق کے بعد خود کو منظم اور مضبوط بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ راکو نے دریافت کیا۔ سورج گرہن کے واقعے کی وجہ سے آج ہمارا خاصا وقت سورج گرہن کی وضاحت میں لگ گیا، اس لیے اللہ نے چاہا تو باقی باتیں کل ہوں گی، عبداللہ نے چبوترے سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔